اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ تم قبر کو یاد کرو یا نہ کرو، قبر اپنے اندر میں آنے والی میت کو دن میں کئی مرتبہ صدا لگاتی ہے، آواز لگاتی ہے، خبردار کرتی ہے، متنبہ کرتی ہے، اور میرے اندر آنے والے میں تیری آخری آرام گاہ بنوں گی، قبر میں آنے کی تیاری ضرور کر کے آنا۔ قبر آواز لگاتی ہے، نا بیت الواشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت التراب۔ مسلمانوں، جن لوگوں کو موت کا غم لگ گیا، فکر آخرت نصیب ہو گئی، جنہوں نے ساری کی ساری زندگی قبر کی تیاری میں ہی گزار دی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، عورتوں نے کمال کر دیا، خواتین نے کمال کر دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ساری کی ساری رات مصلی پہ ہی اللہ کی بارگاہ میں نوافل میں قرآن کی تلاوت میں گزار دیتی ہے۔ آج مردوں کو یہ شوق کوئی نہیں، آج عورتوں کو یہ شوق کوئی نہیں، مرنے کے بعد کیا بنے گا، قبر میں کیا لے کے جائیں گی، ہم دنیا سے کیا لے کے جائیں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت میں ہی گزار دیتی ہے۔ کیوں نہ ہو شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جن کا تذکرہ رب العالمین نے ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، ابھی کوئی شے وجود میں نہیں آئی، لیکن رب العالمین نے ساری مخلوقات کو جمع کر کے ارشاد فرما دیا، او لوگو، او دنیا میں رہنے والوں، او دنیا میں جانے والوں انسانوں، او 18,000 مخلوقات، یہ نہ سمجھنا تمہاری وجہ سے میرے محبوب کی عظمت بلند ہو جائے گی، شان بلند ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے پہلے ہی اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رب العالمین نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا۔ اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا، صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا ساری کی ساری رات مصلی پہ ہی کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت میں ہی گزار دیتے تھے۔ اسی کو کمتر مرحوم کہتا ہے کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے، کھلوتے پیر سج ویندے گے، نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت ای جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہوون امامت ای جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ای جئی ہووے۔ رب العالمین خود فرمائے، او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا نہ جاگا کر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لخت جگر نور نظر اپنی بیٹی کو منع فرما دیا، بیٹی ساری رات مصلی پہ کھڑی رہتی ہے، تیری صحت خراب ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گی، ذرا آرام کر لیا کر۔ عرض کرنے لگی، ابا ایک دن میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا تھا، میں نے مصلی چھوڑ کے بستر سنبھالا تھا، میں مصلی چھوڑ کے بستر پہ چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں بستر پہ لیٹی مجھے خیال آیا، اور شافعی کی بیٹی تو نے مصلی چھوڑ کے بستر سنبھال لیا، نہ جانے تیری صبح زمین کے اوپر ہوگی یا زمین کے اندر ہوگی۔ جب مجھے یہ خیال آیا میں نے فوراً بستر چھوڑ دیا، میں نے بستر چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔
فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. مسلمانوں آج ڈاکٹروں کی بات پہ یقین ہے، آج ہسپتال والوں کی بات پہ یقین ہے، پروفیسر کی بات پہ یقین ہے، افسروں کی بات پہ یقین ہے. قرآن دن رات اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. او لوگوں، موت آنے والی ہے، وقت معین آنے والا ہے. اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ گیا، وقت معین آ گیا، ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا بچے کتنے بڑے ہیں، کتنی عمر ہے، کیا حالات ہیں، گھر ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہسپتال ہے، مسافر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. جب بھی وقت معین آ گیا، اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جناب سلیمان علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اللہ کا نبی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، جناب سلیمان علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اللہ نے حکم دے دیا میرے نبی آپ کی موت آنے والی ہے. عرض کر دیا رب کریم بیت المقدس بنا رہا ہوں، تیرا گھر تعمیر کر رہا ہوں، تھوڑی مہلت دے دے. فرمایا کہ مہلت کوئی نہیں، اجازت کوئی نہیں، تو رب بھی کوئی نہیں، تو میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، جنات پہ حکومت کرنے والا، پرندوں پہ حکومت کرنے والا. علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. اللہ پاک فرماتے ہیں تم کیا چیز ہو، او حکومت کرنے والوں، چار پیسے جیب میں رکھنے والوں، تھوڑے سے حسن کے مالک ہو، تھوڑی سی جوانی کے مالک ہو. میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے. سلیمان علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جنات پہ حکومت کرنے والا، جنات پہ حکومت کرنے والا، پرندوں پہ حکومت کرنے والا، ہوا پہ حکومت کرنے والا. اللہ نے ہوا کو متبع بنا دیا، جنات کو متبع بنا دیا، پرندوں کو متبع بنا دیا. اللہ کا نبی پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی کی موت آ گئی، وقت معین آ گیا. نبی معصوم عن الگناہ ہوتا ہے، نبی کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہوتا. ہم تو گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں. پھر بھی خامخواہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے بڑی ہم نے قبر کی تیاری کر رکھی ہے، چاہے پلے کخ بھی نہ ہو. حاجی صاحب حج کر کے کہتے ہیں میں نے حج کر لیا، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تو بیت اللہ میں ایک نماز کا لاکھ نمازوں کا ثواب لے کے آؤں، یہاں کے بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا، سارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. روزے دار چھوڑ دیتے ہیں، نمازی لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ پاک فرمائیں گے دنیا سے کیا لایا؟ کہے گا رب العالمین بڑے حج کر کے آیا، بڑی زکاتیں ادا کر کے آیا، بڑی سخاوت کر کے آیا، بڑا مال قربان کر کے آیا، میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی. اللہ پاک فرمائیں گے اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. او بندے پلے کوئی عمل ہے ہی کوئی نہیں، سارے اعمال کو آگ لگا دی. وما لهم من ناصرین. میں پروردگار عالم آج ایسے لوگوں کا مددگار کوئی نہیں. مسلمانوں آج ہم عمل کر لیتے ہیں، عمل اعمال صالحہ ایسے ہی ہیں. ایصال ثواب کی محفل پہ آئے ہو، دعائے مغفرت کے لیے آئے ہو، بندہ ویسے ہی خوش ہو جاتا ہے میں نے عمل کی بڑی گٹھڑی باندھ رکھی ہے، لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے آدمی کو حضور نے فرمایا یہ بدترین غریب آدمی ہے، بدترین غریب آدمی ایسا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے غریب آدمی؟ حضور نے فرمایا دنیا میں عمل تو بڑے کیے،
لیکن کسی پہ ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کا حق غصب کیا، کسی کا مال مار لیا، کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ ایسے تو نہیں نا جیسے دنیا میں ہم ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، چکر دے لیا، ظلم کر لیا، اگلے کو چپ کرا دیا، زیادتی کر لی، کل قیامت کا دن ہوگا۔ کل قیامت کا دن ایسا دن ہے جس میں نا انصافی کوئی نہیں، انصاف والا دن ہے۔ اس کو کمتر مروم کہتا ہے کہ آوے گا دن قیامت دا خدا باسی عدالت تے، زمیں تفسی مسلتا میں پریشا ہر بشر ہو سی، اور وہاں انکار کرنے والا کوئی نہیں، ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا، اللہ پاک اس کو بھی بلائیں گے، آ جا اس سے بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سب جانور مٹی بن جاؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرے گا میرے اللہ فلاں بندے نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، میرے بڑے مجھے بڑا تنگ کیا، میرا مال غصب کیا۔ اللہ پاک بلائیں گے، کہیں گے آج کا قرضہ واپس کر دے۔ وہ کہے گا میرے اللہ میرے پاس آج مال کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے نیکیاں موجود ہیں، بدلے میں اعمال دے دے۔ جب نیک اعمال بھی ختم ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے اور کچھ دے۔ عرض کرے گا میرے پلے تو کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب اپنے گناہ اس پہ ڈالتے چلے جاؤ۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، لوگوں اپنا احتساب خود کرو ورنہ قبر ہمارا احتساب کرے گی، موت احتساب کرے گی، پل صراط احتساب کرے گی، میدان محشر میں پروردگار عالم ہمارا حساب ضرور فرمائیں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زندگی میں ہی توبہ کر لو، آج تھوڑے سے آنسو بہالو، شرمندگی کے آنسو بہالو، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، چھوٹا سا آنسو بہانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے بڑا رونے والے، سجدوں میں رونے والے، چھت پہ چڑھ کے نوافل ادا کر رہی ہیں، نوافل میں رو رہی ہیں، سجدے میں رو رہی ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ میرے اللہ تیری ذات بلند ہے، میں تیری بزرگی بیان کرتا ہوں اور میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطاوار ہوں، بڑا قصوروار ہوں۔ خواجہ حسن بصری اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے پر نالا بہ پڑا۔ ایک اللہ والا جا رہا ہے، کون ہے؟ کس کے غلط پانی ہے نجس پانی نے میری پگڑی نہ پاک کر دی۔ آپ نے سلام پھیرا، فرمایا کہ لاؤ میں تمہاری پگڑی دھو دوں۔ واقعی میری آنکھوں کا پانی تھا، میرے آنسو تھے، میں اللہ کے خوف سے رویا، واقعی تیری پگڑی نہ پاک ہو گئی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، گھر والوں سے جا کے ایک وصیت کر دی، نصیحت کر دی، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ پگڑی میرے ساتھ میری کفن میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا دنیا سے کیا لے کے آیا، میں عرض کر دوں گا میرے اللہ میرے پلے اور تو کوئی شے موجود نہیں ہے۔ ایک نیک بندہ تیرے خوف سے رویا، اس کے آنسوؤں کا پانی اپنی پگڑی پہ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ لوگوں تم اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے، ماں باپ کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے۔ بندہ ساری زندگی ماں باپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس گئے گزرے دور میں، پڑھا لکھا دور، تعلیم یافتہ دور، کمپیوٹرائز دور، یہ مدر ڈے آج منایا جاتا ہے، رسمی طور پہ لوگ منا لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو اولڈ سینٹر جا کے دیکھو بھرے پڑے ہیں۔ ماں باپ کی آج عزت قدر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا بیت اللہ کو تو جب دیکھو گے وہ تو مٹی کا بنا ہوا، مٹیریل کا بنا ہوا، گھر میں بیت اللہ موجود ہے، ماں کا دیدار کر،
ایک مرتبہ زیارت کرے گا اللہ پاک تیرے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیں گے. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کسی سے جنت چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے. اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے. سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. صحابہ کا مجمع موجود ہے. ایک بوڑھی اماں دور سے تشریف لا رہی ہیں. کسی نے خبر دے دی فلاں بوڑھی اماں حاضر ہو رہی ہیں. میرے آقا نبیوں کے سردار ہیں جن کے صدقے میں زمین بنی، آسمان بنا، چاند بنا، سورج بنا، ستارے بنے. رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، شافی معشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کھڑے ہو کے اماں کا استقبال فرما رہے ہیں. مسلمان کہلانے والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اماں کے لیے دروازے بند کرنے والوں، ابا کو چھوڑنے والوں اور رشتہ داروں کو دھکے دینے والوں، اور نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑوں کے استقبال فرمایا، رحمت والی چادر بچھا دی. اماں تشریف فرما ہو گئی. میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے کھجوروں کا پانی تیار کر کے اماں کے لیے پیش کر دیا. رازداری سے گفتگو ہوئی. اماں نے اجازت چاہی. آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ مدینے والی سرکار دور تک رخصت کر کے آئے. صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا یہ شان والی مائی کون تھی، یہ عظمتوں والی مائی کون تھی، یہ بلندی والی مائی کون تھی، یہ خوش نصیبی والی مائی کون تھی. حضور نے فرما دیا او لوگو، او صحابہ کی جماعت، تم نہیں جانتے یہ دودھ پلانے والی ماں میری اماں حلیمہ دیا تھی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا جب بھی کوئی شخص اپنی اماں کی خدمت میں آتا ہے دل میں بڑا پیار ہے، دل میں بڑی محبت موجود ہے، بڑا انس موجود ہے، بڑا تعلق موجود ہے. ابھی کوئی خدمت نہیں کرتا، صرف محبت کے عالم میں اپنی اماں کے چہرے کا دیدار کرتا ہے. پروردگار عالم اس بندے بندی کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. ماشاءاللہ جی 5 سال 6 سال مائی بیمار رہی. ترغیب کے لیے عرض کر دوں، مجھے ان سے کوئی لالچ نہیں، میرے بھتیجے ہیں یہ بھی. مائی بھی مجھے اپنا بھائی کہتی تھی، نیک مائی، صالح مائی، پردہ دار مائی. میں عرض کر دیتا ہوں جن مائیوں کو میں جانتا ہوں، حضور نے فرمایا مرنے کے بعد میتوں کی نیکیوں کو بیان کیا کرو تاکہ اور خواتین کو، ہماری گھر والیوں کو بھی، بہنوں کو، بیٹیوں کو پردہ نصیب ہو جائے. نصیبے والی مائی ایسی ہوتی ہیں جس نے ساری زندگی پردے میں وقت گزارا. 5-6 سال علالت کے باوجود، بیماری کے باوجود ہم نے کبھی بھی اس مائی کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، ہسپتال میں بھی نہیں دیکھا. آخری دن بھی میں جب دل والے ہسپتال میں حاضر ہوا میں نے دیکھا مائی کے سر پہ دوپٹہ موجود تھا. بے ہوشی کا عالم تھا، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نشانی ہے. بچوں نے جنت کمائی. بادشاہ صاحب انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اپنی والدہ کے لیے بڑے پریشان تھے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر دوں تم نے بڑی جنت کمائی الحمدللہ. اماں کی بڑی محنت کی، کوشش کی، کبھی گھبرائے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے. انشاءاللہ اللہ پاک اماں کے لیے خاص دعا فرمائے. اللہ پاک اس اماں محترمہ کو خاتون جنت کا پڑوس نصیب فرمائے. صرف کہنے سے نہیں ہوتا، عملی زندگی گزاری ہے، عملی زندگی گزاری ہے. اور مجھ سے کہتی تھی میں ایسی بیٹی بہوؤں کو پسند کرتی ہوں جو پردہ دار ہو. مجھے ایسی بہویں اور عورتیں پسند نہیں کہ جو بے پردہ ہو. میں خود بھی پردہ کرتی ہوں، با پردہ رہتی ہوں، اور کبھی بھی کسی نے کسی حال میں بھی اس مائی کو بھی، یعنی دیکھیں نا، بے ہوشی کے عالم میں بھی سر سے دوپٹہ نہیں اٹھا. آج تو ننگے پن کا دور ہے. آج تو عورتوں کے روپٹے گم ہو گئے ہیں. کہاں ہیں روپٹے؟ نیٹ پہ دیکھو سب. یہ بھی تو مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. یہودیوں نے سب کے روپٹے چھین لیے، لڑکوں کی داڑیاں چھین لی، ان لڑکیوں کے روپٹے چھین لیے. ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کپڑے ہی 2 ہوتے ہیں، کفن کے کپڑے زیادہ کر دیتی ہیں.
کفن کے کپڑے لوگ زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن زندگی میں اور لوگوں زندگی میں پردہ کرو، کافروں والا لباس نہ پہنو، یہودیوں والا لباس نہ پہنو، انہیں پتا چلے جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، انہیں بتا دو کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اگر مسلمانوں میں عرض کرتا ہوں 4 بال چہرے پہ موجود ہوں، یہ داڑھی کے ہے تو اس کی بہت بڑی عظمت، مجھے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے۔ یہ 4 بال اگر ہمارے چہرے پہ سنت رسول موجود ہو، اس کے بدلے میں جنت مل جائیں تو کیا جنت مہنگی ہے؟ اور کتنی سستی اللہ نے جنت رکھی ہے کمانے والوں کے لیے۔ اگر 2 گز کا روپٹہ کسی عورت کو جنت میں لے جائے، اس کے لیے جنت کتنی سستی ہے۔ جتنی دیر عورت با پردہ رہتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس لیے تو جب یہ با پردہ عورت ماں بنتی ہے، اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے۔ صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا ایک دن میں اپنی اماں کو 100 دفعہ دیکھیں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری حکومت کا خزانہ نہیں، یہ اللہ کا خزانہ ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا میرے اللہ جن تابع، ہوا تابع، پرندے تابع، تو ساری دنیا کا رازق ہے، میں بھی تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں کر سکے گا، اللہ کر کے دکھاؤں۔ جن تابع، ہوا تابع، اللہ نے فرمایا میں نے دیا ہے، اوتینا من کل شیء، یہ تیرا کوئی کمال نہیں، یہ تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے سوچ لیا کرو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارے اندر تو بس سانس ہے، آیا آیا، نہ آیا تو نہ آیا۔ اللہ نے اجازت دے دی، سلیمان علیہ السلام نے سالوں تک کھانے پکوائے اور ہوا متبع تھی، ہوا چلتی رہی، کھانا خراب نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کس کو بھیجوں تیرے ہاں کھانے کے لیے، تیرے دسترخوان پہ جو سالوں تک کھانا پکتا رہا۔ اللہ پہلے مچھلیوں کو بھیج، ایک مچھلی آئی سارا کھانا ایک لقمے میں کھا گئی، کہنے لگی سلیمان آج بھوکا مار دیا، اللہ ایسے مجھے روزانہ 3 لقمے کھلاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا صحابہ کی جماعت، او میرے غلاموں، او میرے جانثاروں، او اہل بیت، او میرے خاندان کے لوگوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک آنے والے لوگوں کو پہنچا دو۔ اگر کسی نے محبت کے عالم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اماں کا دیدار کیا، پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں ایک دن میں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں اماں کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام موجود ہے۔ مدر ڈے منانے والوں، آؤ میں تمہیں حقیقت بتاتا جاؤں۔ تاریخ کی کتاب کھولو، جس نے مدر ڈے منانا شروع کیا وہ کہتا ہے میری اماں، میں سکول میں پڑھتا تھا، میری اماں آنکھ سے کاڑی تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، میری اماں میرے سکول میں آ جاتی، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میں اپنی اماں سے کہتا تھا چل یہاں سے چلی جا، تیری وجہ سے بچے میرے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میری اماں کہنے لگی کہتے ہیں تو کہتے رہے، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، یہاں تک کہ میں کالج آ گیا، یونیورسٹی آ گیا، میری نوکری بھی لگ گئی، اللہ نے مجھے بڑے عہدے پہ فائز کر دیا، بڑی سونی بیوی ملی، اللہ نے بچے دیے، میں نے کوٹھی بنگلہ بنا لیا، لیکن میری اماں میرے گھر آتی ہے، میں اپنی اماں کو دھکے دے کے نکال دیتا ہوں۔ ایک دن میری اماں کو پتا چلا اللہ نے مجھے بیٹا دیا، پھر میری اماں آ گئی، میں نے کہا تو کانی ہے، آنکھ سے معذور ہے، تو یہاں نہ آیا کر، میری بیوی ناراض ہوتی ہے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے محلے کے لوگ کیا کہیں گے، میرے علاقے کے لوگ کیا کہیں گے، میں اتنا بڑا افسر ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں اتنی بڑی کوٹھی میں رہتا ہوں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہانی ہے آنکھ سے معذور اس کی اماں ہے۔ میں نے اپنی اماں کو دھکا دے دیا، میری اماں کی موت آ گئی، مرض الموت آ گئی، میری اماں نے ایک تحریر لکھ کے میرے پاس بھیج دی، کہنے لگی بیٹا ساری زندگی مجھے کہانی کہنے والے، مجھے معذور کہنے والے، مجھ سے نفرت
کرنے والے، مجھ سے دور بھاگنے والے، تو نے مجھے سکول سے دھکا دیا، تو نے مجھے کالج سے دھکا دے دیا، یونیورسٹیوں سے دھکا دے دیا، اپنی کوٹھی بنگلوں سے دھکا دے دیا، اپنے گھر سے نکال دیا، یاروں کے سامنے ذلیل کیا، بیوی کے سامنے ذلیل کیا، بچوں کے سامنے ذلیل کیا، لیکن میں نے زبان نہ کھولی۔ بیٹا ایک راز میں کھولتی جاتی ہوں، میں تجھے بتلاتی جاؤں۔ فرمانے لگی بیٹا کانی میں نہیں بلکہ کانا تو تھا، تو معذور ہو گیا تھا بچپن کے عالم میں، تیری آنکھ ضائع ہو گئی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، ڈاکٹر کہنے لگا اس کو اگر کوئی دوسری آنکھ مل جائے پھر اس کی معذوری دور ہو سکتی ہے۔ بیٹا میں نے اپنی آنکھ نکلوا کے تجھے دے دی، بیٹا تجھے پتہ چل جائے ساری زندگی نفرت کرنے والے، دور بھاگنے والے کانی میں نہیں، معذور میں نہیں بلکہ معذور تو تھا۔ آج ہم سب کی مائیں کسی نہ کسی انداز سے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ محنت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے رکھتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ماں بوڑھی ہو گئی، ماں بے عقلی ہے، ماں یوں۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا اجازت نہیں کہ ماں باپ کو گھور کے دیکھو، نفرت کی نگاہ سے دیکھو، تمہیں اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے جس بندے کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، جسے رزق میں برکت چاہیے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے۔ کاروبار میں برکت نہ ہو، کروڑوں کما لو، اربوں خربوں کما لو، فرعون نے بھی کمایا، شداد نے بھی کمایا، ہارون نے بھی کمایا، کیا ملا؟ لیکن فرمایا جسے اپنی زندگی میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت چاہیے، فرمایا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرے۔ اللہ آج کیا کرے؟ آج تو ماں باپ چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، پھر کیا کریں؟ فرمایا ماں باپ کا حق مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اماں کی ابا کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ بڑے منکرین حدیث ملیں گے، بڑے منکر اور کوئی ایصال ثواب نہیں ہوتا جی، اس طرح نہیں ہوتا۔ ویسے ہی مولوی کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آئے کھڑے ہیں، میرے آقا میرے ابا دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے ابا نے فرمایا تھا 50 اونٹ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں 100 اونٹ اللہ نام پہ صدقہ کر دینا۔ ہماری وراثت بٹ گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے، اصول بھی یہی ہے، شریعت بھی یہی کہتی ہے، وراثت تقسیم ہونے کے بعد چاہے جتنی بڑی طوفانی کر لو، وراثت تقسیم ہو گئی، میرے بھائی کے حصے میں 50 اونٹ آئے، اس نے صدقہ کر دیے، لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دریافت کر رہا ہوں، آپ فرمائیں گے تو میں 100 اونٹ قربان کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اس کا ایصال ثواب میرے ماں باپ کو ہے، پہنچتا ہے ثواب اس کا۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر بن عاص جب بھی کسی میت کے لیے ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، صدقہ کیا جائے، قربانی بھی کر سکتا ہے اگر اپنے سے زیادہ ہو، یہ نہیں اماں ابا کی کر دے اب خود یوں ہی بیٹھا رہے، نہیں، اللہ دے زیادہ سے زیادہ قربانی بندہ کرے، اماں کی، ابا کی، استاد محترم کی، پیر و مرشد کے لیے، حضرت حسین کے لیے، صدیق اکبر کے لیے، عمر فاروق کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے سے زیادہ ہو بندہ، پھر اپنے پیر و مرشد کے لیے، سب کے لیے، ماں باپ کے لیے خاص طور پہ قربانی ضرور کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا سے رخصت ہونے والا ایسے ہے، نہر میں ایک بندہ چلا جا رہا ہے، اچانک پاؤں پھسلا، نہر میں گر گیا، اور وہ کہتا ہے کوئی مجھے بچا لے۔ لوگ دیکھنے والا، کوئی ترقی کرنے والا پکڑ کے اسے جیسے سہارا دے کے بچا لیتا ہے، ایصال ثواب اسی طریقے سے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، جنت میں جانے کا اسی طریقے سے ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جیسے ماں باپ نے بچپن میں ہم سے نرمی سے گفتگو کی، فرمایا کہ تم بھی اپنے ماں باپ سے نرمی سے گفتگو کرو، جب وہ بڑھے پے میں آ جائیں ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔
تو میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز جنازہ، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے، چل دیے۔ زندگی بتیس اتنی سی ہے، پروگرام چاہے کتنے بڑے بڑے ہیں، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، بڑے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، کثرت اولاد، کثرت مال، گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں، قبر کبھی پتا نہیں۔ بادشاہ بھی قبر میں لیٹ کے کہتے ہیں دیکھو آج ہماری قبر پہ چکر لگانے والا کوئی نہیں۔ اس لیے جہاں نماز ملے، فرائض بے نمازیوں کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں نسخہ، فرض نماز شروع کر دیں۔ آج فرض پڑھیں گے، آج فجر پڑھو، پھر کل ظہر کی توفیق ہو جائے گی، عصر کی توفیق ہو جائے گی، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تہجد، اشراق تک اللہ پاک لے جاتے ہیں۔ جہاں نماز ملے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اس میں ساری بیماریوں کا علاج موجود ہے، کینسر تک کی بیماری، ہیپیٹائٹس اے، بی، سی، شوگر اور کرونا وائرس تو وضو کرنے والوں کو کبھی ہوتا نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ جب یہودی ڈاکٹر کہتے ہیں بار بار ہاتھ دھو کرونا دور ہو جائے گا، تو ہمارے آقا نے مدنی نے، مدینے والی سرکار نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ بار بار ہاتھ دھونے سے، دن میں کم از کم 5 مرتبہ ہاتھ دھونے سے، وضو کرنے سے، جب تمہارے گناہ دھل گئے تو پھر کیسا کرونا وائرس۔ تو اس لیے نمازی کو اور حلال کھانے والوں کو کبھی بھی یہ بیماری نہیں ہوتی۔ سود خوروں کی بات نہیں کرتا، نہ میں ملاوٹ کرنے والوں کی، نہ راشیوں کی بات کرتا ہوں، صرف حلال کھانے والے نمازیوں کی بات کرتا ہوں۔ اللہ سے مانگو تو رزق حلال مانگو، ہر نماز کے بعد یہ سورت مبارکہ تلاوت کر لیا کرو، اپنے اوپر دم کرو، جن جادو رکاوٹیں سب بیماریاں اللہ پاک انشاءاللہ دور فرما دیں گے، اور کل امت مسلمہ کے لیے بخش دیں، کل امت مسلمہ کے لیے بخش دیں۔ مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد، نیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے بزرگوں میں سے ابھی قریب ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا یہی معمول تھا، ہر نماز کے بعد ساری امت کو بخشتے تھے۔ فرماتے ہیں میں رات کو بھی توبہ استغفار کر کے ساری دنیا کو معاف کر کے سو جاتا تھا۔ اللہ نے دکھا دیا، آج حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے آقا کا فرمان سچا ہے، یقین کر لو اس بات پہ۔ اس لیے آپ حضرات تشریف لائے، رسم و رواج کے ہم قائل کوئی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو سورت مبارکہ آتی ہیں، یا روزانہ صبح آپ جو تلاوت کرتے ہیں، سب کا اس سال ثواب مائی کے لیے کر دیں، اماں ابا کے لیے کر دیں۔